اچھا زئی صاحب، لیکن یہ چیزیں درست کرے گا کون؟ مشاہد صاحب یہ فرمائے گا کہ جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے، اگر وہ نگرے پونٹے، رچرڈ باچر اور جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ڈاکومنٹس طے کرنے کے بعد، سائن کرنے کے بعد اقتدار میں آئیں گے تو وہ درست راستہ تو نہیں اپنائیں گے پھر؟ لیکن وہ تو ٹیمپری ایک فیز ہے، حکومت آنی جانی چیز ہے. آج یہ لوگ ہیں، کل چینج ہوگا. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو مثلا جوڈیشری کی موومنٹ دیکھ لیں، 2 سال چلی بہترین، ایک فوجی حکومت کے خلاف، ایک سیولین آمر کے خلاف. ریسٹوریشن کیسے ہوئی؟ آپ نے ابھی خود بتایا کہ کس نے کال کی. لیکن پھر بھی ریسٹوریشن تو ہو گئی نا، ڈسپائٹ اپوزیشن ریسٹوریشن تو ہوگی. اس میں فوج بھی شامل تھی، امریکہ بھی شامل تھا، پاکستانی قوم بھی شامل تھی. لیکن اس کا مطلب ہے کہ the people prevailed. Yes. That's the important thing. Despite all this thing. تو میں that gives us hope. اب میڈیا دیکھ لیں آپ کا، یہ ڈسکشن ہم کر رہے ہیں. There are no holy cows. We can discuss the فوج، ISI، امریکہ. آپ کو یہ ڈر نہیں کہ مجھے کوئی ٹیلی فون کال آئے گا، شاید بعد میں آ بھی جائے، لیکن اتنا خوف نہیں ہے آپ کو. آپ کھل کے بات کریں بیکاز وی آر ٹاکنگ آف پاکستان. مشاہد صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں قسمت کا فیصلہ ہے، آصف علی زرداری ہوں یا گیلانی صاحب ہوں یا میاں نواز شریف ہوں، کیا ان کے دل میں اتنا ہی اس پاکستانی کا درد ہے جو آج سوات میں ہے، بنیر میں ہے یا ڈیرہ بگٹی میں ہے یا کسی اور ملکوں سے علاقے میں؟ بیانڈ دیٹ. دیکھیں کچھ لوگ فیصلے عوام خود کرتے ہیں. جوڈیشری کا فیصلہ کسی ایک لیڈر کی وجہ سے نہیں ہوا. It was popular pressure, sustained popular pressure from 9th March 2007 to 15th March 2009. کیا آپ سمجھتے ہیں پاپولر پریشر اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ پاکستان میں ڈرون حملے بند ہوں، پاکستان کے اندر یہ جو خون ریزی ہو رہی ہے یہ بند ہو؟ پاپولر پریشر تو موجود ہے. ڈرون حملے تو جی منافقت ہے، I'm sorry to say، وہ ہماری مرضی سے ہو رہے ہیں. بالکل. آپ بھی بھنڈاری بیس ہے بلوچستان میں، وہاں سے آپ کے ڈرون ہوتے ہیں. آپ کی حکومت شامل ہے بھنڈاری بیس جی. آپ کے حکومت شامل ہے. 4 نومبر 2008 کو واشنگٹن پوسٹ میں لکھا تھا ڈیوڈ اگنیشیس نے کالم کہ صدر آصف علی زرداری جب صدر بش سے ملے سپٹمبر میں، انہوں نے کہا کہ آپ ڈرون حملے کرتے رہیں، ہم احتجاج کرتے رہیں گے. آپ نے خود آنکھ ماری ہے، آپ کی آشیرواد سے، آپ کی مرضی سے ہو رہے ہیں. تو ڈرون حملے کی بات نہ کریں. APC میں دونوں APC میں نے یہ کوشچن رکھا تھا. یہ نہیں کہ میں خدا نخواستہ اپنے ملک کے خلاف گواہ بننا چاہتا ہوں. یہ فیکٹ ہے. کل بھی میں نے کہا تھا، میں نے کہا PM صاحب افغانستان کو چھوڑیے، انڈیا کو بھی چھوڑیے. ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور اس میں انوسنٹ لائف ضائع ہو رہی ہیں، بچے بچیاں عورتیں بھی مرد بھی مر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے دوست اسلامی ممالک اس پہ کیوں خاموش ہیں؟ انہوں نے نام بھی لیا. میں نے کہا سعودی عرب اس کو کنڈیم نہیں کرتا، کویت کنڈیم نہیں کرتا، مصر کنڈیم نہیں کرتا، تمام اسلامی دنیا OIC کنڈیم نہیں کرتی. آپ کا دوست چین کنڈیم نہیں کرتا. ایران جو مشہور ہے امریکن مخالفت میں امریکن دشمنی نہیں کہتا، ایران نے آج تک اس کو کنڈیم نہیں کیا. اس کی کیا وجہ؟ سیدھی کوئی گڑبڑ ہے. گڑبڑ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جنرل مشرف کہتا ہے کہ 600 سے اوپر ہمارے پاس اس وقت تاجک عرب آ گئے. میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی تھرو یو ریکویسٹ کرتا ہوں سارے ملک سے کہ ملک کی قسمت سے نہ کھیلیں. خطرناک الزامات ہیں. ناٹو کے جنرل نے 2 دفعہ کہا ہے کہ القاعدہ کی بین الاقوامی سرگرمیوں کا مرکز فاٹا کا علاقہ ہے. ہمارے خلاف فاٹا سے حملے ہوتے ہیں. اس کو مشاہد بھائی کی، محمود بھائی کی، ملک ندیم کی بات نہ سمجھیں. یہ دنیا کے سنجیدہ ترین لوگ ہیں. امریکن سینیٹ یہ کہتا ہے. ہم یہ سوال پوچھتے ہیں، مجھے پتا ہے لوگ ناراض ہوں گے، خدا نخواستہ وہ کچھ بھی کر بیٹھیں، واٹ ایور دے وانٹ دے شوڈ ڈو اٹ. بات یہ ہے آپ نے اپنی فاٹا میں یہ جہانی دنیا کے سینکڑوں لوگ اپنی کیوں ان کو پناہ دی؟ کیا آپ نے وزیرستان کے لوگوں سے پوچھا کہ ہم آپ کے ہاں یہ چیز لا رہے ہیں؟ کیا آپ نے باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک 7 ایجنسیوں میں سے کسی سے پوچھا کہ ہم ایسے لوگ آپ کے علاقے میں لا رہے ہیں جن کے پیچھے دنیا آئے گی اور یہاں کے ڈرون حملے کرے گی؟ یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ اس میں پچھلے پروگرام میں ایڈ کر لوں کہ میں ابھی چائنا سے ہو کے آیا ہوں اور میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا گیسٹ تھا اور بڑی اچھی وزٹ رہی شنگھائی، بیجنگ وغیرہ. اور میں نے بیان بھی دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا کنسرن ہے کہ اس سال 60th اینیورسری ہے فاؤنڈنگ آف دا پیپلز ریپبلک آف چائنا 1 اکتوبر کو، اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہمارے کچھ ڈسیڈنٹس ہیں شنجیانگ سے، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، ان کا ہیڈ کوارٹر فاٹا میں. یہ دیکھیں، اور وہ لوگ ہیں اور وہ یہاں سے فاٹا میں، not just 1 or 2%، نہیں 110 لوگ غالباً. اور وہ لوگ شاید یہاں سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ وہ جو سیلیبریشنز ہیں، ہمارا درینہ دوست، ہمارا ساتھی، ہمارا ہمسایہ، سیاست کا تھمبا، وہاں تھا. who is supporting them؟ اب دیکھنا یہ بڑی سیریس بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ان ایکسیپٹیبل ہے فار دا اسٹیٹ آف پاکستان کہ ہماری ٹیریٹری ہمارے دوستوں کے خلاف استعمال ہو. دوسری بات، ایران کا نائب وزیر خارجہ آیا تھا مہدی آخونزادہ، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. یہ ٹرائی پارٹائی ٹاکس نا، افغانستان، ایران اور پاکستان.
انہوں نے مجھے کہا کہ جی ایک تنظیم ہے جند اللہ وہ بلوچستان میں ان کے صوبے میں ہے اور وہ وہاں سے ہمارے خلاف حملے ہو رہے ہیں. اگر آپ میں کہتا ہوں ایران انڈیا اور افغانستان کو بھول جائے, وہ چھوڑیں, وہ یا امریکہ کو, دو دوست ہیں آپ کے. ایران نے آپ کو ڈیمیج تو نہیں کیا, نہ چائنا نے کبھی کیا ہے, ہمارے دوست ہیں. وہ اگر وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہمارے دشمن کہتے ہیں تو پھر میرے خیال میں یہ شاید صاحب ابھی آپ نے کہا نا کہ آج پورا سچ بول رہے ہیں, تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے یا جنڈ اللہ پاکستانی علاقوں میں موجود ہونا, قائم رہنا اور یہاں سے آپریشن لانچ کرنا, ان کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ کیسے ان کا قیام ممکن ہے پاکستان کی بارڈرز کے اندر؟ جس نے بھی کیا ہے, چاہے نالائکی ہے یا بدنیتی ہے, اس چیز کو ریورس کرنا چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھتا ذمہ دار تو اسٹیٹ آف پاکستان ہی ہوگی نا جی. الٹیمیٹلی سیدھی سادھی بات ہے, ہمیں یقین ہے کہ نہ زرداری کو پتہ ہوگا نہ ہمارے نئے اخبار تو پڑھتے ہیں, ان کو پتہ نہیں, اخباروں میں پڑھتے ہوں گے. بات یہ ہے کہ جو بھی کرتا ہے, یعنی نو بڈی از دس رائٹ کہ وہ ہمارے اسٹریٹجک فیصلے کریں اور ہمیں پتہ نہ ہو. اگر تو خدا نخواستہ اگر تو یہ ہمارے ملک کے فائدے میں ہے کہ امریکہ, چین, ہندوستان, ایران, سوویت یونین, ان کی لڑائی ہمارے ملک کے اس علاقے میں ہو اور ہم اس کے لیے تیار ہوں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے بحث کی جائے, ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے اس ملک کو خدا نخواستہ تیسری جنگ عظیم کے لیے تیار کرنا ہے. ہمیں پوچھے بغیر آپ دوستوں کے دشمنوں کو یہاں لاتے ہیں. پھر تو امریکہ بھی ٹھیک کہتا ہے کہ القاعدہ کا مرکز پاکستان ہے. جب چین کو آپ نہیں معاف کرتے, ایران کو آپ معاف نہیں کرتے, یہ قوتیں اتنی طاقتور کیوں ہیں؟ ہو اور دے. ایک بریک قریب آ گئی ہے, بریک کے بعد میں آپ دونوں سے جواب چاہوں گا اس کا. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر بات ہو رہی ہے. بہت سے سوالیہ نشانات ہیں جو ابھی تک کی گفتگو میں سامنے آئے. چکزئی صاحب اور مشاہد صاحب, ایک چیز یہ فرمائیے گا کہ جب اتنے سارے حالات خراب ہوں تو لیڈرشپ کے اوپر, جس سے آپ توقع رکھتے ہیں مشاہد صاحب, کی ذمہ داری بہت عائد ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک سروے آیا تھا IRI کا, اس میں جو صدر زرداری صاحب کی ریٹنگ ہے اور اسامہ بن لادن کی ریٹنگ ہے, معذرت کے ساتھ زرداری صاحب سے برابر آتی ہے. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کون زیادہ ہے یہ وہ چھوڑ دیں اس بحث سے, کیسے توقع کرتے ہیں میریکلز ہونا؟ دیکھیں جی, ایشو آصف زرداری کا نہیں یا سرکاری عہدیداروں کا نہیں, یہ ریاست محمود خان کی بھی اتنی ہے جتنی ندیم صاحب کی ہے یا مشاہد حسین کی ہے, یہ عام پاکستانی کی ہے. بیکاز یہ تو پرماننٹ اسٹیٹ ہے نا جی, انشاءاللہ اٹ ول گو آن. اٹس ناٹ بیکاز آف اینی گورنمنٹ تو آنے جانے کی بات ہے, اور ہماری گورنمنٹ کا پتہ ہے کل کوئی آیا ہے, آج کوئی اور ہے. تو ایشو ہے کہ ہم نے ایز پولیٹیکل پیپل, ہمارا فرض ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, ایک ویژن دینا کہ یہ چیز پاکستان کے قومی مفاد میں ہے, یہ چیز پاکستان کے قومی مفاد میں نہیں ہے جس کے نتائج ملک کے لیے منفی ہیں اور تباہی کی طرف لے جائے. تو وی ہیو ٹو ری اسیس اینڈ ریویو آر فارن پالیسی پرائرٹیز, تاکہ اس کے نتیجے میں عدم استحکام ملک کے اندر نہ پیدا ہو جو ہو رہا ہے. مشاہد صاحب, ہم اس قدر کمزور ہیں کہ ہم سوات میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں فوجی آپریشن ہونا چاہیے یا کس طریقے سے ہونا چاہیے, اس پہ پوزیشن لینے سے بھی اعتراض کر رہے ہیں. کہیں GHQ خفا نہ ہو جائے, کہیں واشنگٹن خفا نہ ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن کا کوئی تعلق نہیں GHQ ہے, اٹس اے کوسچن آف پاکستان کی. پاکستان سروائیول کا ایشو ہے, پاکستان کے فیوچر کا ہے. سروائیول کا میں نہیں اتنا اسٹرانگلی بات کروں گا, کیونکہ آپ کون سا ایسا پولیٹیشین کمزور نہیں پاکستان کے فورن کوئی, کون سا ایسا پولیٹیشین ہے جس نے ایک پالیسی لائن ہمیں دی ہو, کوئی نام لے کے بتائیں گے کہ پالیسی لائن دی ہے کہ یہ ہم راستہ اپنائیں گے تو سوات میں امن ہو جائے گا؟ ہم دے رہے ہیں, اگر ہم دے رہے ہیں, اگر وہ نہیں دے رہے, کل ہوئی بات, کھل کے باتیں ہوئی ہیں, فرینک ڈسکشن ہوئی ہے, اور ایک ڈاکیومنٹ تو کل تیار ہو گیا نا. اس ڈاکیومنٹ میں ہم نے کہا کہ وائلنٹ چیلنجز ٹو اسٹیٹ ول بی کنڈیمڈ, ٹیررزم ایکسٹریمزم ٹیررزم ول بی کنڈیمڈ. ہم نے رول آف لا, ریٹ آف دا اسٹیٹ ول بی دیئر. ایک سٹینڈ لے لیا آپ نے, اور اس میں جماعت اسلامی سے لے کے محمود خان اچکزئی صاحب تک سب نے دستخط کیے, اور یہ لکھنے کے بعد سارا کچھ ہو جائے گا. اچھی ابتدا ہے, ایٹ لیسٹ اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ تو ہے نا, آغاز تو اچھا ہے نا, اچھی ابتدا ہے. کل مشاہد بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے, مجھے 6 ماہ ہو گئے ہیں اس چیز کو, اس پارلیمنٹ کے ریزولوشن کو ڈسکس کرتے ہوئے جو اکتوبر میں آپ لوگوں نے کی تھی. اس کے بعد اس کا کیا بنا وہ سب پوری قوم جانتی ہے.